بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک حدیث ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ پس منظر کی روشنی میں کوئی اور بات سمجھ میں آتی ہے اسے، اور آج جو خطبہ لوگ، مقررین لوگ اور اسی طرح سے جو امت کے ذمہ دار اور رہبران لوگ ہیں، آج وہ لوگ بھی اس حدیث کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں غلط تشریحات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ پس منظر کی طرف سوچنا نہیں چاہتے اور پس منظر کی طرف جانا نہیں چاہتے، اور پس منظر کیا ہے اس کو بیان تک نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اپنی تشریحات جو بیان کرتے ہیں اس کے اندر وہ غلطی کی طرف چلے جاتے ہیں، ان سے چوک ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث کو، پہلی بات تو یہ کہ جو علماء کرام بیان کرتے ہیں اس حدیث کا جو پس منظر ہے اسی کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو بیان کیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور وہ صحیح نہج اور صحیح طریقے اور صحیح صورتحال، جس صورتحال پر اللہ کے نبی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اس پہ وہ حدیث فٹ ہو جائے گی۔ ورنہ اس حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ الفاظ چونکہ مختلف المعانی ہیں، چند معانی پر وہ الفاظ بولے جاتے ہیں، اور الفاظ بولے جانے کی وجہ سے شبہات اس کے اندر بڑھ جاتے ہیں۔ اسی حدیث کو دوسرے حضرات پڑھتے ہیں تو وہ کچھ اور معنی لیتے ہیں، ہم بھی اگر اسی معنی کے اندر اس لفظ کو استعمال کرنے لگیں تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ جبکہ ہمیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس سچویشن میں اور جس صورتحال کو سامنے رکھ کر یہ بات فرمائی ہے اس بات کو ہمیں لینا چاہیے، نہ کہ ہمیں آج کل کے جو دوسرے لوگ شیعہ حضرات اور روافض لوگ ہیں وہ جس معنی کے اندر اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں اور ان الفاظ کے جو معنی لے رہے ہیں اس لفظ کو ان معنی کے اندر استعمال کریں، اس لیے کہ ان معنی کے اندر شرک بھی پایا جاتا ہے، ان معنی کے اندر کفر بھی پایا جاتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ہمارا یقین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کو کامل یقین کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں، اگر اہل بیت میں سے نہ بھی ہوتے تو تمام امت مسلمہ کے اندر ہر فرد کو ہم جو ہے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ ہمارا دینی فریضہ اور ایمانی فریضہ ہے۔ حضرت علی تو اور بڑی چیز ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہے، تو ان سے تو ہمیں سچی عقیدت ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مزید ان سے عقیدت عطا فرمائے۔ آگے سنیے اس حدیث کے بارے میں تشریح۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ جو حدیث ہے اس کے اندر ایک لفظ جو استعمال کیا گیا ہے والاہ، مولاہ، یہ مولاہ لفظ جو ہے، جبکہ علماء لغت میں اس لفظ کے کئی معنی لکھے۔ ہاں وہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ ایک لفظ کا اگر کئی معنی ہو اور وہ لفظ چند معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہو تو قرینی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ لفظ کس معنی میں مراد استعمال ہو رہا ہے، اور پھر یہی لفظ دوسری جگہ اگر استعمال ہو جائے تو وہاں پر قرینے استعمال کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر کس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث کے اندر لوگوں نے اس قرینی کی طرف غور نہیں کیا کہ آخر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث جو فرمائی ہے کس پس منظر میں فرمائی ہے، اس کی طرف تو نظر کرنا بہت دور کی بات، بس ایک لفظ لیے کے بیٹھ گئے کہ فعلی مولا ہوں، کہ میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔
تو حضرت علی کو مولا کہنا چاہیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت نہ کہہ کر انہیں مولا کہنا چاہیے۔ اور آج جو شیعہ حضرات نہیں بلکہ بہت دنوں سے شیعہ حضرات مولا علی کہتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں، وہ غلط نہیں کہتے۔ تو یہاں پر رک کر میں ایک بات آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے ہیں، مسند خلافت پر بیٹھے ہیں، جلوہ گر ہوئے ہیں، تو لوگ کچھ لوگ آپ کے موافق ہو گئے، ہمدرد ہو گئے، اور کچھ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ جو لوگ آپ کے خلاف ہوئے وہ لوگ خوارج کہلاتے ہیں، اور جو لوگ آپ کے ہمدرد اور آپ کی محبت میں سرنگو ہوئے وہ لوگ روافض کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان بھی ان دونوں کے بارے میں ہیں، روافض اور خوارج کے بارے میں، جو آپ نے ان دونوں گروہ کے لیے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ پھر دیکھیے کہ ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا تک بنا دیتا ہے۔ پہلے وہ کہنا حضرت علی کو پیغمبر کا مقام دیتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آنا تھا، لیکن وہ بھولے سے حضور علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ اگر ہم یہاں پر رک کر اور ذرا غور سے اور زیرکی استعمال کرتے ہوئے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بات ہمارے سمجھ میں آئے گی کہ یہاں پر یہ لفظ کہنے ہی کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اسلام کی جڑ اور بنیاد پر شبہ پیدا کرنا ہے، اور شبہ جہاں آ جاتا ہے وہاں یقین کا کوئی مقام نہیں ہوتا، یقین کا کوئی درجہ نہیں رہ جاتا ہے۔ اور دوسرا گروہ اسی گروہ نے یعنی جسے روافض کہتے ہیں، اسی نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں اتنا غلو کیا اور اتنی زیادہ ان کی محبت بڑھا دی کہ انہیں اللہ سے بھی بڑا مقام دے دیا۔ اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ لوگ لائے گئے اور انہیں بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ لوگ آپ کو خدا مانتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں توبہ طائب ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے اس بات کو نہ مانا۔ وہ اس بات کے ماننے سے انکار کرنے لگے کہ ہم آپ ہی کو خدا مانتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں مان سکتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ جب وہ لوگ توبہ کے لیے راضی نہیں ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان سب کو نظر آتش کر دو۔ تو اب جو انہیں جلا دیا تو جلانے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ آگ کا عذاب تو صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ اب تو یہ بات بھی بالکل یقینی درجے کی ہو چکی ہے، یقین مستحکم ہو چکا ہے کہ آپ ہی خدا ہیں۔ یہ تو اس گروہ کا حال ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محبت کے اندر اتنا غلو کر کے آگے بڑھ گیا۔ ایک دوسرا گروہ ہے جو حضرت علی کو رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ دیا انہوں نے، خوارج کی یہی تو کہتے ہیں۔ خوارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ دیا، اور روافض نے حضرت علی کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ انہیں خدا سے بھی اوپر کا درجہ دے دیا۔ تو اب یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ ناری ہیں، یہ دونوں گروہ گمراہ ہیں، اسلام میں یہ قائم نہیں، اسلام سے پھرے ہوئے ہیں، اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، اسلام کے اندر ان دونوں گروہ کا کوئی حصہ نہیں ہے بالاتفاق۔ اب یہی وہ لوگ روافض ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ والی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت علی کو بجائے یہ کہ وہ حضرت علی کہے یا ان کے یہاں جو حضرت کے بالمقابل کوئی دوسرے الفاظ استعمال کیے جاتے ہوں وہ استعمال کرتے، تو انہوں نے مولا کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے استدلال اسی حدیث سے کیا۔
آج اگرچہ روافض کا وجود کم ہے، روافض کم پائے جاتے ہیں، لیکن روافض ہی کی ایک شاخ ہے جو شیعہ ہے آج ہمارے ہندو پاک کے اندر، اور اسی طرح سے بنگلہ دیش کے اندر، جو اس لفظ کو اتنا زیادہ انتشار کرتے ہیں، اس کی اتنی زیادہ اشاعت کرتے ہیں، اس کو اتنا زیادہ پھیلاتے ہیں کہ لوگ اب یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب ہمارے گھر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی لفظ کو استعمال کرنے لگے، اور جو ان کے ہمارے گھر کے نہیں ہیں وہ بھی اس لفظ کو استعمال کرنے لگے، تو اب دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ حالانکہ روافض اور شیعہ لوگ جو اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں وہ بمعنی آقا اور سردار بھی نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی تاریخ کے حوالے سے بیان کیا۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو یہ بات کہی گئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے غدیر خم پر یہ کھڑے ہو کر آپ نے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو یہ ایک پس منظر کے تحت بات ہے۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت خالد رضی اللہ عنہما کے درمیان میں تھوڑی سی خلش پیدا ہو گئی، ان دونوں کے درمیان میں تھوڑی سی نوک جھوک ہو گئی، کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کا فیصلہ حضرت علی اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا فیصلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خالد، تو مجھ سے تو دوستی کرتا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ حضرت علی سے بھی تو محبت کرے، اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حضرت علی سے محبت کرتا ہے، تو مجھ سے تو محبت پہلے سے ہی کرتا ہے، لہٰذا حضرت علی سے بھی محبت کر، آپس میں نوک جھوک کو نہ رکھو، بلکہ دل کو ہمیشہ صاف رکھو، ہمیشہ دل کو پاک رکھو، کسی طرح کی اس کے اندر خلش اور کسی طرح کا اس کے اندر شائبہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے درمیان میں صلح صفائی کرانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ لیکن اب اس مولا کو اگر ہم TRP دیتے ہوئے استعمال کرنے لگے اس معنی میں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ مولا حضرت علی ہے، یعنی حضرت علی کو اللہ کے نبی نے امت کے لیے مولا قرار دے دیا۔ مولا کے معنی کیا؟ تو یعنی آقا اور سردار قرار دے دیا۔ تو بتائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے 3 خلفاء گزرے ہیں، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، بعد کے صحابہ کرام میں سے بھی کوئی بھی نہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کو صحابہ کرام میں سے بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لحاظ سے حضرت علی کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ چوتھا ہے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار اہل بیت میں ہے، اور اہل بیت میں ہونے کی وجہ سے ایک خصوصی محبت ان سے ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل بیت کا دل سے ماننا اور اہل بیت کا دل کے اندر تعلق اور محبت و الفت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ہمارا یقین بھی ہے، اور ہم اسے جزء ایمان مانتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت آنکھ بند کر کے کریں اور حضرت علی کو خدا بنا دیں، یہ مطلب نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مولا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ لفظ جو ہے یہ مختلف المعانی ہے، چند معنی پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر شبہات ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا،
یہاں پر چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ راعنا استعمال کرنے کو منع کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں دوسرے لوگ جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی آپ کو راعنا کہتے تھے، اور اسی طرح سے مسلمان بھی راعنا کہتے تھے۔ تو جب دونوں الفاظ ایک استعمال کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن قباحت یہاں سے پیدا ہو گئی ان میں کہ دوسرے لوگ جو مسلمان نہیں تھے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو راعنا کہا کرتے تھے وہ زبان کو داب کر کہتے تھے، اور وہ مراد اس سے ہمارے چرواہے لیا کرتے تھے، اور مسلمان اسی لفظ کو استعمال کرتے تھے صاف طور پر اور زبان کو صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کے باوجود اور معنی وہ مراد لیتے تھے مسلمان حضرات صحابہ کرام کہ ہماری رعایت کیجئے کہ جو بات آپ نے فرمائی ہے وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیں اس معنی میں، جبکہ دونوں جگہ پر معنی الگ الگ ہیں، تو پھر صحابہ کرام کو اس لفظ کے استعمال سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہو نہ ہو مسلمان بھی انہی کی طرح سے یہ لفظ استعمال کرنے لگیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ راعنا کے استعمال کو ختم فرما دیا، اور یوں کہا کہ جو مسلمان ہیں وہ قطعاً اس لفظ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال نہ کرے۔ اسی طرح سے یہاں بھی ایک شبہ پیدا ہوا کہ لفظ مولا، اور ادھر بھی لفظ مولا، شیعہ لوگ بھی لفظ مولا استعمال کرتے ہیں حضرت علی کے لیے، اور ہم بھی اگر لفظ مولا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کرنے لگے تو شبہ ہو جائے گا کہ جس طرح سے وہ لفظ مولا سے خدا مراد لیتے ہیں اسی طرح سے ہم بھی خدا مراد لے رہے ہیں، ان مشرکوں سے ہماری مشابہت ہو جائے گی، اور ان غلیظ لوگوں سے ہماری مشابہت ہو جائے گی جو جو مناسب نہیں ہے، بالکل یقیناً مناسب نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ مولا کا لفظ جو اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے، اسے دوست کے معنی میں استعمال کیا جائے کہ میں جس کا دوست، من کنت مولا ہوں، میں جس کا دوست ہوں، حضرت علی اس کا دوست ہے۔ یعنی جس طرح سے میں صحابہ کرام میں سے تمام صحابہ کرام کے لیے ایک پیغام انسانیت ہوں، اسی طرح سے اور اس وجہ سے تمام صحابہ کرام مجھ سے دوستی رکھتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح چاہیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھے، محب رکھے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح دین پر قائم و دائم فرمائے، ہمیں اور آپ کو اہل بیت سے سچی عقیدت اور سچی الفت و محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔